السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے باجی؟ اچھا جی، عدت کا بیان چل رہا ہے۔ عدت شروع کرنی ہے، ہم نے عدت کا بیان شروع کرنا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل۔ لے جی، عدت کا بیان، خدا نہ خواستہ کسی کو اگر یہ معاملات سے دوچار ہونا پڑ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب کسی کا میاں طلاق دے دے یا خلا و ایلا وغیرہ کسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ جائے یا شوہر مر جائے تو ان سب صورتوں میں تھوڑی مدت تک عورت کو ایک گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ مدت ختم نہ ہو چکے تب تک اور کہیں نہیں جا سکتی، نہ کسی اور مرد سے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو جو چیز چاہے کرے۔ اس مدت گزارنے کو عدت کہتے ہیں۔ اس آگے نکاح نہ کرنے کو اور پردے کے ساتھ رہنے کو اور غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر میاں نے طلاق دے دی تو 3 حیض آنے تک شوہر ہی کے گھر میں جس میں طلاق ملی ہے وہاں بیٹھی رہے، اس گھر سے باہر نہ نکلے، نہ دن کو نہ رات کو، نہ کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ جب پورے 3 حیض ختم ہو گئے تو عدت پوری ہو گئی۔ اب جہاں جی چاہے جائے۔ مرد نے خواہ ایک ہی طلاق دے دی ہو یا 2-3 طلاقیں دے دی ہوں اور طلاق بائن دی ہو یا رجی، سب کا ایک حکم ہے۔ یعنی سب جتنی بھی طلاق کی قسمیں ہیں، طلاق کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، تاکہ چاہے رجی ہو، مغلظہ ہو، بائن ہو، سری ہو، کنائی ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، اس میں اپنے خاوند کے گھر میں رہے۔ لیکن اب یہ بات بھی آپ کو ہضم نہیں ہوگی کہ یہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ معاف فرمائے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ طلاق ہمارے معاشرے میں انتقامی کارروائی کا نام ہے۔ طلاق کیا ہے باجی؟ انتقامی کارروائی کا نام ہے، اور اس میں تو طلاق ہونے کے بعد دونوں خاندانوں میں زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور کیس اور تھانے اور کچہریاں، اور اللہ معاف فرمائے اگر پہلے سے خاندانی رشتہ دار ہوں تو جو ہے نا وہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی شکلیں نہ دیکھنا، اور خاندان 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، کچھ ایک طرف کچھ دوسری طرف۔ اللہ معاف فرمائے کس قسم کے حالات واقعات ہوتے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن حکم تو یہی ہے، کہ یہیں پر رہے اور یہیں پر اپنا وقت گزارے، ایک الگ کمرے میں ہو کر، اور نان نفقہ کھانا پینا اسی طرح روٹین سے چلتا رہے، صرف خاوند کے آمنا سامنا نہ ہو، خاوند الگ کمرے میں ہو، یہ الگ کمرے میں ہو۔ اب یہ شرعی حکم ہے، کیونکہ اب یہ طلاق، یہ جدائی ہونا، یہ ایک مہذب طریقہ ہے کہ انسان اگر آپس میں ربط نہیں ہو رہا، آپس میں طبیعت نہیں مل رہی، مزاج نہیں مل رہے، ذہنیت نہیں مل رہی، تو پھر کیا کرے کہ یہ الگ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور الگ ہو کر ایک دوسرے کا راستہ چھوڑ دیں۔ بس یہ ہو سکتا ہے بہترین طریقہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیے آگے دیکھیے، مسئلہ نمبر 2، اگر چھوٹی لڑکی کو طلاق مل گئی جس کو ابھی حیض نہیں آتا، یا اتنی بڑھیا ہے کہ اب حیض آنا بند ہو گیا، ان دونوں کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی گنتی کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے مہینے، 3 مہینے ہیں۔ 3 مہینے بیٹھی رہے، اس کے بعد اختیار ہے جو جی چاہے کرے، اب یہ اس کو اختیار ہے۔ نمبر 3، کسی لڑکی کو طلاق مل گئی، اس نے مہینوں کے حساب سے عدت شروع کی، پھر عدت کے اندر ہی 1-2 مہینے کا حیض آ گیا تو اب پورے 3 حیض آنے تک بیٹھی رہے، جب تک حیض پورے نہ ہو عدت ختم نہ ہوگی۔ یعنی خاتون تھی، لڑکی تھی، بچی، اس کو نہیں آتا تھا، اس نے گنتی کے اعتبار سے اپنے وہ شروع کی عدت، لیکن اس دوران اب وہ اس کی بلوغت یا جو بھی مسائل تھے وہ آگ شروع ہو گیا،
تو اس پر اس کو جو ہے نا پھر حیض اپنے پورے کرنے پڑیں گے، یعنی اگلا پھر عدت اس کی مکمل حیض کے اعتبار سے پوری ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسئلہ نمبر مسئلہ نمبر 4، اگر کسی کو پیٹ ہے یعنی وہ پریگننسی ہے اور اسی زمانے میں طلاق مل گئی، پریگننسی کے دوران طلاق مل گئی، تو بچہ پیدا ہونے تک بیٹھی رہے، یہی اس کی عدت ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو گئی، طلاق ملنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تب بھی عدت ختم ہو گئی، یعنی یعنی حاملہ کی عدت وہ کہلاتی ہے، کیا کیا کہلاتی ہے؟ ڈیلیوری، وضع حمل، وضع حمل یہ حاملہ کی عدت ہے، چاہے تو ابھی ابھی یعنی ابھی عمل شروع ہوا اور آگے جتنی بھی اس کا مدت ہے 8 9 9 ماہ، اور اگر چاہے تو اگلے ہی لمحے میں اس کا جو ہے طلاق ملی، خدا نخواستہ خدا نخواستہ مسئلہ بتا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کس کا ایسا مسئلہ ہو کسی بھی خاتون کے ساتھ، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر طلاق ملی اور طلاق ملتے ہی ڈیلیوری ہو گئی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی عدت بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کے اصول کیا ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر اگر کسی نے حیض کے زمانے میں کیا دی؟ طلاق دی، اگر کسی نے حیض کے زمانے میں طلاق دی اور جو جس حیض میں طلاق دی ہے، چند سیکنڈ استاد جی آئے، حضرت مکیم صاحب ہولڈ کیجیے گا۔ السلام علیکم حضرت، خیریت سے؟ چودھری عمران امین صاحب آئے تھے صبح؟ جی ہاں، جی ہاں ہوتے، جی سر۔ اچھا جی، چلے باجی، مسئلہ نمبر 5، اگر کسی نے حیض کے زمانے میں طلاق دی تو جس حیض میں طلاق دی ہے اس حیض کا کچھ اعتبار نہیں، اس کو چھوڑ کر 3 حیض اور پورے کر لے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی خاتون کو طلاق دی اور وہ خاتون دوران حیض میں ہے، حیض کے دوران چل رہی ہے، تو یہ حیض شمار نہیں ہوگا، یہ حیض شمار نہیں ہوگا، اس کو حیض جو ختم ہو، طہر آئے، طہر ختم ہو، پھر حیض آئے تو وہ پہلا حیض کہلائے گا، وہ اس کا پہلا حیض کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی ایک مشہور ہے بات لوگوں کے اندر، عامت الناس میں، کہ یہ حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی یا حالت حمل میں طلاق نہیں ہوتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، مسئلہ نمبر 6، طلاق کی عدت اسی عورت پر ہے جس کو صحبت کے بعد طلاق ملی ہو، یا تعلق تو ابھی نہیں ہوئی مگر میاں بیوی میں تنہائی و یکجائی ہو چکی ہے تب طلاق ملی، چاہے ویسی تنہائی ہوئی ہو جس سے پورا مہر دلایا جاتا ہے یا ویسی تنہائی ہوئی ہو جس سے پورا مہر واجب نہیں ہوتا، بہرحال عدت بیٹھنا واجب ہے۔ اور اگر ابھی بالکل کسی قسم کی تنہائی نہ ہونے پائی تھی کہ طلاق مل گئی تو ایسی عدت عورت پر عدت نہیں، جیسا کہ اوپر پوچھا ہو چکا ہے۔
اچھا جی، مسئلہ نمبر 7. اچھا، مسئلہ نمبر 6 چل رہا تھا. تو اب یہ جو تنہائی وغیرہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ. خلوت صحیحہ آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں. تو اگر بس یہ ہو گئی تو اس خاتون پر عدت ہے، اگرچہ تعلق نہ بھی ہوا ہو. یہ ایک شریعت کا حکم ہے، کیونکہ اس کو قائم مقام کر دیا نا اندر کی باتیں، کیونکہ لعنت فرمائی ہے اس مرد پر، خاتون پر، جو اپنے اس طرح کی یعنی تنہائی کی باتوں کو ذکر کرے. اسی لیے اس تنہائی کو ہی قائم مقام کر دیا گیا ہے. اس تنہائی کو ہی قائم مقام کر دیا گیا کہ گویا کہ یہ تنہائی ہو چکی ہے، لہذا اس کے اوپر عدت ہوگی. بس اتنی اس میں بات سمجھ لیں. اور اگر کسی کی خلوت سیاح ہوئی ہی نہیں ہے تو اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں اب یہ ہے کہ وہ اب یہ ہے کہ وہ جو ہے خاتون یعنی اس کے اوپر عدت نہیں ہے، اب وہ بالکل آزاد ہے. فوراً کہیں اگر اور نکاح کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے اس خاتون کا نکاح. مسئلہ نمبر 8. کسی نے بے قاعدہ نکاح کر لیا. کسی نے بے قاعدہ نکاح کر لیا، یعنی ایسا بے قاعدہ مطلب کہ یعنی جائز نہیں تھا ایسا نکاح کرنا، یا کوئی ایسی تھا. ہاں، جیسے رخصتی سے پہلے طلاق مل گئی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو بے قاعدہ نکاح کر لیا، عدت نہیں ہوگی پھر. کسی نے طلاق کی عدت ایسی اچھا جی، کسی غیر عورت کو کیا ہے، کہاں چلا گیا؟ نہیں، وہ مسئلہ نمبر 7 رہ گیا. غیر عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر دھوکے سے تعلق کر لیا، پھر معلوم ہوا کہ بیوی نہ تھی، تو اس عورت کو بھی عدت بیٹھنا ہوگا. اس عورت کو بھی عدت میں بیٹھنا ہوگا. جب تک عدت ختم نہ ہو چکے تب تک اپنے شوہر کو بھی تعلق نہ کرنے دے، نہیں تو دونوں پر گناہ ہوگا. اس کی عدت بھی یہی ہے جو بھی بیان ہوئی. اگر اسی دن پیٹ رہ گیا تو بچہ ہونے تک انتظار کرے اور عدت بیٹھے. اور یہ بچہ حرامی نہیں، اس کا نسب ٹھیک ہے، جس نے دھوکے سے صحبت کی ہے اسی کا لڑکا ہے. اب یہ مسئلے کی بات ہے دراصل، مسئلے کی بات ہے دراصل. یہ صرف مسئلے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ امکانات کی دنیا ہے. دنیا کیونکہ امکانات کی ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ سارا مسئلہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. مسئلہ نمبر 8. کسی نے بے قاعدہ نکاح کر لیا، جیسے کسی عورت سے نکاح کیا تھا، پھر معلوم ہوا اس کا شوہر ابھی زندہ ہے، یعنی وہ پہلے سے زندہ ہے ابھی. تو اب کیا ہے؟ اور اس نے طلاق نہیں دی، یا معلوم ہوا کہ اس مرد و عورت نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا، یعنی جس سے نکاح ہوا ہے نا، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دونوں جو ہے وہ آپس میں جو ہے نا بہن بھائی بنتے ہیں نا، رضائی بہن بھائی بن گئے، نکاح تو جائز نہیں ہے. تو اگر اس مرد نے اگر اس سے تعلق کر لیا، پھر حال کھلنے پر جدائی ہو گئی، تو بھی عدت بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اصل تو مسئلہ اس کی کا نا. تو لہذا عدت بیٹھنا پڑے گا اس کو بھی. جس وقت سے مرد نے توبہ کر کے جدائی اختیار کی، اسی وقت سے عدت شروع ہو گئی. اور اگر ابھی تعلق نہ ہونے پائی تو عدت واجب نہیں، بلکہ ایسی عورت سے خوب تنہائی افزائی بھی ہو چکی ہو تب بھی عدت واجب نہیں. عدت جب ہی ہے کہ جب تعلق ہو چکا ہو. مطلب خود واضح ہے، سمجھ گئی ہوں گی سب. مسئلہ نمبر 2. عدت کے اندر کھانا کپڑا اسی مرد کے ذمہ واجب ہے جس نے طلاق دی، اور اس کا بیان اچھی طرح سے آگے آتا بھی ہے. مسئلہ نمبر 10. نہیں، وہ 90 سال کو نکال دیا اپنے ذہن سے. 90 میں آپ کو بتایا تھا نا 4 سال، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول. اب فتویٰ ہمارا اسی پر ہے، اس کو چھوڑ دیں. اچھا، مسئلہ نمبر 10. کسی نے اپنی عورت کو طلاق بائن دی یا 3 طلاقیں دے دی، پھر عدت کے اندر دھوکے میں اس سے تعلق کر لی. اب اس دھوکے کی صحبت کی وجہ سے ایک عدت اور واجب ہو گئی. اب 3 حیض اور پورے کرے. جب 3 حیض اور گزر جائیں گے تو دونوں عدتیں ختم ہو جائیں گی، دونوں عدتیں ختم ہو جائیں گی. یعنی طلاق بائن دی تھی نا، طلاق بائن تو نکاح بالفور ٹوٹ جاتا ہے، بالفور ٹوٹ جاتا ہے نا. تو لیکن اس میں کیا ہوا، تو اس نے اس سے تعلق کر لیا اس کے اندر ہی. تو پھر کیا ہوگا اس کے خاتون کے اوپر؟ وہ جو 3 حیض چل رہا تھا مثلا 1.5 مہینہ ہوتا مثلا، اب اگلا جو ہے نا اگلی عدت بھی شروع ہو جائے گی. تو اگلے 1.5 اور 3 3.5 حیض، یعنی 4.5 حیض بن جائیں گی مزید. اور بات سمجھ گئی. مسئلہ نمبر 11. مرد نے طلاق بائن دے دی اور جس گھر میں عدت بیٹھی ہے اسی میں وہ بھی رہتا ہے، تو خوب اچھی طرح پردہ باندھ کر آڑ کر لے. خوب اچھی طرح پردہ باندھ کر آڑ کر لے. کہ یہی وہی مسئلہ آ گیا نا کہ مرد کہیں اور ہو اور یہ خاتون الگ ہے، لیکن رہے اسی گھر میں.
تاکہ جو ہے نا ان کا وہ ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. موت کی عدت کا بیان. موت کی عدت کا بیان.